نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات خواب میں نے دو آدمی دیکھے، وہ دونوں میرے پاس آئے اور مجھے بیت المقدس لے گئے۔ پھر ہم سب وہاں سے چلے یہاں تک کہ ہم ایک خون کی نہر پر آئے۔ وہاں نہر کے کنارے ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور نہر کے بیچ میں بھی ایک شخص کھڑا تھا۔ نہر کے کنارے پر کھڑے ہونے والے کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ بیچ نہر والا آدمی آتا اور جو ہی وہ چاہتا کہ باہر نکل جائے، فوراً ہی باہر والا شخص اس کے منہ پر پتھر کھینچ کر مارتا، جو اسے وہیں لوٹا دیتا جہاں وہ پہلے تھا۔ اسی طرح جب بھی وہ نکلنا چاہتا، کنارے پر کھڑا شخص اس کے منہ پر پتھر کھینچ مارتا اور وہ جہاں تھا پھر وہیں لوٹ جاتا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے جو فرشتے تھے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا، نہر میں تم نے جس شخص کو دیکھا وہ سود کھانے والا انسان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال کستوری بیچنے والے عطار اور لوہار کی سی ہے۔ مشک بیچنے والے کے پاس سے تم دو اچھائیوں میں سے ایک نہ ایک ضرور پالو گے، یا تو مشک ہی خرید لو گے، ورنہ کم از کم اس کی خوشبو تو ضرور ہی پا سکو گے، لیکن لوہار کی بھٹی یا تمہارے بدن اور کپڑے کو جھلسا دے گی، ورنہ بدبو تو اس سے تم ضرور پالو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومنوں کو دوزخ سے نجات مل جائے گی تو انہیں ایک پل پر جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا روک لیا جائے گا، اور وہیں ان کے مظالم کا بدلہ دے دیا جائے گا جو وہ دنیا میں باہم کرتے تھے۔ پھر جب پاک صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلہ کی اجازت دے دی جائے گی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر شخص اپنی جنت کے گھر کو اپنے دنیا کے گھر سے بھی بہتر طور پر پہچانے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کی زمین ظلم سے لے لی، اسے قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قبا کے لوگوں نے آپس میں جھگڑا کیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک نے دوسرے پر پتھر پھینکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو ہم ان میں صلح کرائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا کہ تم انہیں اس کلمہ کی گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اگر وہ لوگ یہ بات مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ ان پر روزانہ 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، اور اگر وہ لوگ یہ بات بھی مان لیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر کچھ صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر انہیں کے محتاجوں میں لوٹا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ پریشانی اس مومن کو ہوتی ہے جو اپنی دنیا کے معاملات کی بھی فکر کرتا ہے اور اپنی آخرت کے معاملات کی بھی۔